أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين معزز علماء کرام، معزز صاحبان نہایت قدردان، جناب حضرت علامہ مولانا زینت القرآن استاد القرآن محترم قاری خضر ذیشان صاحب جی کا مجبور بڑے اچھے انداز کے اندر قرآن مجید فرقان حمیدی تلاوت سوائی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بڑی محبت نال اپنی عقیدت کا اظہار کیتا نے۔ اللہ پاک انہاں دے علم تے عمل دے اندر مزید برکت عطا فرماوے۔ حضرات گرامی، دعائے اللہ پاک حضرت علامہ قاری محمد رمضان صاحب اور جناب انہوں نے جتنے معاونین حضرات ہیں، محمد یونس صاحب، عبدالقیوم صاحب، حنیف صاحب، جتنے حضرات تو سارے اللہ پاک کو سب برکات عطا فرمائے۔ میں بڑا سکون محسوس کیا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ایک تو قبلہ قاری صاحب کی تلاوت نال سنیے، دوجا ایک قبلہ گھنڈ والے پیر صاحب بڑے اللہ دے ولی گزرے، انہاں دے قرب دے وچ بیٹھ کے تے گفتگو کرتا موقع۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ فرمائے اللہ دی رحمت نیک لوگاں دے قریب ہے۔ اور حدیث پاک ہی جانتا ہے جب نیک لوگاں دا ذکر کیتا ونجے اللہ دی رحمت نازل۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذکر الانبیاء من العبادت، میرے آقا علیہ السلام فرمایا انبیاء دا ذکر عبادت ہے۔ وذکر الصالحین کفارۃ، نیک لوگاں دا ذکر کرنا گناہاں دا کفارہ ہے۔ وذکر الموت صدقۃ، تے موت دی یاد صدقہ ہے۔ وذکر القبر یقربک من الجنہ، اور قبر دی یاد تو جنت کے قریب کر دے۔ تو حضرات گرامی، جو حدیث پاک میں تلاوت کی دی ہے، اس دے اندر ویسے میرا موضوع کچھ ہو رہا ہے، میں یکدم منٹ دے اندر میرے ذہن کے اندر حدیث پاک آ گئی تو میں اسے تے گفتگو کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام فرمائے ذکر الانبیاء من العبادت، انبیاء دا ذکر عبادت ہے۔ قاری صاحب ناد دی صورت آقا علیہ السلام دا ذکر کی تے عبادت ہے، کوئی حدیث پڑھ کے ذکر کر دے یہ بھی عبادت ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے سانو کئی عبادات دا ثواب عطا فرمائے۔ اس وقت تو سب مسجد کے اندر تشریف فرماؤ، مسجد باونا عبادت ہے۔ تو عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی، حدیث پاک ہے جس نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی گویا اس نے ادھی رات اللہ دی عبادت کی۔ اور
میرے آقا علیہ السلام فرمایا جس نے صبح دی نماز جماعت نال پڑھیے گویا ساری رات اللہ دی عبادت کی وضو کیتا نہیں وہ علیحدہ ثواب ہے میرے آقا علیہ السلام فرمایا الوضو سلاح المومن وضو مومن دا ہتھیار ہے بندوق تے پسٹولی ہتھیار ہے پٹھان دی یا ملک دی موقوی ہتھیار ہے ڈنڈا بھی ہتھیار ہے چھرا بھی ہتھیار ہے لیکن تیرے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الوضو سلاح المومن وضو مومن دا ہتھیار ہے اسے وضو نال پیران پیر محبوب سبحانی شہباز لا مکانی کندیل نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال اشاد وضو نال صبح دی نماز پڑھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان اولیاء نعرہ غوثیہ شان بور شریف تو حضرات گرامی قرآن پاک کی تو تلاوت کی تھی وہ علیحدہ ثواب میں پر آخر آپ کے مسجد معاملہ عبادت ہے حدیث پاک کی خمس من العبادت ہے میرے آقا علیہ السلام فرمائے 5 چیزاں عبادت ہی چوئی قلت و تام کام کھاؤنا عبادت ہے تو آدھے مثال دے گیا نہیں نا بھئی بلے کارڈ آئے پہ شادی اللہ صبح ہی ناشتہ نہ کریں بھئی مجھنا ہے جناب یہ لے ہوئی 500 روپے ہزار بیٹھ میں ناشتہ نہ کریں تے اس طرح سنا پہ چینل میں کوئی صورت دعوت ہے داسا جوڑ کے رہ گیا لیکن یاد رکھو کام کھانا عبادت ہی یہ صحت واسطے بھی اچھا ہے میرے آقا علیہ السلام دے ہر فرمان دے کئی حکمت آئے میرے آقا علیہ السلام دے طریقہ دے کئی حکمت آئے میرے آقا دیا کوئی قولی سنت ہے کوئی فعلی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام نے ہر کام دے اندر کئی تو کام کھانا عبادت والقعود بالمساجد فرمایا مساجد وچ بیٹھنا عبادت ہے مسجد میں باغ ہے اعتکاف دی نیت علیحدہ ثواب ذکر کیتا نے چاہے ذکر قلبی کیتا نے چاہے ذکر روحی کیتا نے ذکر سر کیتا نے ذکر خفی کیتا نے ذکر افواہ کیتا نے عالم امر دے لطائف دے ذکر کیتا نے عالم خلق دے لطائف دے ذکر کیتا ہے نفی اسباب دے اندر مراقبات دے اندر جو بھی ذکر کیتا نے وہ علیحدہ ثواب تو دوستو مساجد وچ بیٹھنا بھی عبادت میرے آقا علیہ السلام فرمایا جو مساجد کو آباد کر دیں تعمیر کر دیں فرمایا وہ اللہ والے اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا جو مسجد میں آندہ جاندہ ہے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ اور ایمان دے گواہ ہو تو دوستو یہ بڑی سعادت ہے مسجد دے اندر آمنا جماعت نال نماز پڑھنا مسجد نال پیار کرنا سے پاک جاتا ہے کہ جڑا مسجد نال پیار کرتا ہے اللہ اس نال پیار کرتا ہے سبحان اللہ بہت بڑی سعادت ہے تیرے میرے آقا علیہ السلام مسجد میں چل گئے سبحان اللہ مسجد نال پیار کرو ساری نمازاں میرے شیخ کامل حضور خواجہ پیر محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ قراءۃ تکبیر اولا بھی تاکری کی سبحان اللہ اور ساتھوں کی تعلیم دیتی نے کہ جماعت ہی پابندی نہ اللہ کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں ہم قبلہ قاری صاحب آتا پڑھنا چاہتا بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی فرمایا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع اللہ دینا اسے پاک جس نے جماعت نال نماز پڑھی ہے 27 گنا ثواب اس میں اور میرے آقا علیہ السلام بڑی ناراضگی دے اظہار فرمایا کہ جڑے مسجداں وچ نماز نہیں پڑھدے
گھر بھی پڑھنے فرمایا میرا دل چاہتا ہے محمد کے گھر میں آگ لگا دے ان ناراضگی کا اظہار کیتے کیونکہ پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام نے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے تو کوشش کی تھی کہ وہ نماز جماعت نہ لا کے پڑھی. تو حضرات گرامی حدیث پاک میں پڑھیے قلت الطعام، پھر میں پڑھی والقوت بالمساجد، پھر آگے حدیث پاک کے والنظر الی القعبۃ، کعبے تکڑے عبادت. اللہ تو آپ لے جاوے کعبہ والے سامنے ہوئے تے آب زمزم پیتے پہ ہو، پھر آقا علیہ السلام دی برکات دی حاضری ہوئے کہ تواجی زبان جو تے یہ شعر ہوئے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو آؤ اب کعبے کا کعبہ دیکھو. عظمت و شان مصطفیٰ و اولیاء. تو حضرات گرامی مختصر کرنے طوالت نہ لے دے. پھر حدیث پاک الفاظ والنظر الی المصحف، قرآن دی زیارت بھی عبادت ہے. قرآن دی لیکن نہیں نہ ہوئے تو ان کو ختم دی سجے تھے تو ساں کو صرف زیارت کرا جاتے ہیں بلکہ پڑھتا ہوتے کہ آپ ختم پڑھ کے جاتے ہیں، ختم پورا پڑھنے. ٹھیک ہے نا، زیارت عبادت ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا میری امت دی افضل عبادت تلاوت القرآن ہے، قرآن دی تلاوت ہے. کل سے حدیث پاک پڑھی سے میرے آقا علیہ السلام فرمایا ان نظر الی علی عبادت، حضرت علی دی زیارت عبادت ہے. اچھا ہن ہر ایک نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی. پھر ایک حدیث پاک ہے ان نظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے کو تکنا عبادت ہے. ہر بندہ چہرے کو بھی نہیں تک سکا، مقدس چہرہ. پھر تو حدیث مل گئی ذکر علی عبادت، حضرت علی کا ذکر عبادت. حب علی عبادت، حضرت علی کی محبت عبادت. حدیث پاک یاد ہے ان نظر الی وجہ عالم عبادت، عالم دین کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. ان نظر الی الوالدین کا بھی ذکر ہے، والدین کی زیارت عبادت ہے. ان نظر الی زمزم، آب زمزم متقلا بھی عبادت ہے. تو دوستو قرآن پاک دی زیارت عبادت، قرآن دی تلاوت افضل عبادت، باقی سنتے پایا حضرت علی پاک دی زیارت عبادت، عالم دین تکنا عبادت، والدین کا دیدار عبادت. تے فرمایا تلاوت القرآن افضل عبادت، تلاوت القرآن. فرمایا میری امت دی افضل عبادت قرآن دی تلاوت ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ جس وقت بندہ قرآن دی تلاوت کرتا ہے فرشتہ آ کے ان کی پیشانی کو بوسہ لیتے ہیں. جہاں کتھے حسان کتھے فرشتہ آ کے تے ساری پیشانی کو بوسہ لیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ قرآن پاک میرے آقا علیہ السلام فرمایا ان حاضر قلوب تستر اذا اصابه الماء قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤها قال قصرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا انہا دلنو مثال دی کہ جس طرح لوہے تو پانی پہنچے نا تے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، انہا دلنو بھی زنگ لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کس چیز دنال زنگ اتر تھی؟ فرمایا موت نو کسرت نال یاد کرو تے قرآن دی تلاوت کرو. قرآن دی تلاوت واسطے نہیں فرمایا قرآن دی تلاوت کسرت نال کرو، موت نو کسرت نال. حدیث پاک ہے کہ جیڑا بندہ 20 مرتبہ صبح شام 20 دفعہ رات دن دے اندر موت کو یاد کرتا ہے وہ شہداء دے نال. اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا جس طرح انسان موت علم ہے نا
اگر جانور کو علم ہو جاوے نا تو کوئی موٹا جانور کھاون واسطے نہ ملے. تو دوستو قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن دا حافظ بناؤ. ماشاءاللہ تواڈے کول ایسے اچھے قاری انہاں کول اپنے بچے بھیجو. میں میل تو اپنا بچہ احمد سعید قاری صاحب دے حوالے کیتے. انہاں کو تجوید کیونکہ جس طرح قاری صاحب قرآن پڑھ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں، سیدھی گل جیسا تو نہ پڑھ سکتے سمجھا سکتے. ہر کہنا اپنا شعبہ ہے. ہاں اللہ پاک نے کہنو کیڑی چیز دے اندر کمال عطا فرمایا، کہنو کس چیز دے اندر. ہاں تے قرآن صحیح طریقے پڑھو. مطلب یہ ہے کہ قرآن دے اندر بعض اوقات فساد آوے دے تے نماز بھی فاسد ہوئے دی. میں نہیں جگہ دیکھے قاری صاحب دے پیچھے قاری صاحب نہیں نام دے بندہ ہی پاک بدی ودا ہی نہیں آ کے استاد صاحب جماعت پڑھے احترام کی تے زیادہ احترام منا دیں. اس آیت پڑھیے قرآن پاک میں، قرآن کی آیت ہے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اس بڑے وَلَا تَقُولُوا، وَلَا تَقُولُوا دا میں نے نہ کو تسا تے وَلَا تَقُولُوا دا معنی پڑھنی ضرور تسا آکھو کہ وہ مردہ جڑے اللہ دی راہ تے قتل ہو گئے. کتنا معنی غلط ہو گئے. ہن اساں پڑھ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل قاری صاحب کے سامنے میں ایک گفتگو کرنا میرے واسطے مناسب تو نہیں کہ میں اس دوسرے ایک گفتگو کر رہا. دو نقطہ لاقاف قل ادھا میں نے فرما دو کہہ دو تے اتا اگر اس نو باریک پڑھتا روجہ کاف پڑھتا یہ کاف کتابل ہے تو اُلدہ مانا بڑھتی کھو. کتنا پار گئی. میرے کو آج ایک دوست آیا صبح میں اس کو آگے ناز پاں مگر سورۃ ناز میں سنا وہ سورۃ ناز پڑھی میں اس کو سمجھایا. مطلب میں کیا تھوڑے علم والا میں نہ سکتا کہ میں اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا یا میں اچھا قاری ہاں. مقصد ہے کہ اسا کچھ نہ کچھ قرآن حضرات کو سکھے کچھ نہ کچھ. تے میں اس کو سمجھایا میں کہ بھائی یہ روح کلکلا ایک فائی ایک ہار ایک غنی تے مقصد ہے اس آکے جی میں دوارے کو کہنا چاہتا پڑھا کروں مگر ٹھیک ہے جیسے صاحب کو آنی ہے تکم کم الفاظ کا مدد دے دوست ہوں. تو میں اپنے بچے نے آکے بھی قاری صاحب کو کچھ حاصل جڑا تحقیق ہے بلکہ بہت کچھ حاصل کیتا اس کو تسا اگے لوگوں کو سکھاؤ قاری صاحب نے صدقہ جاری. تو میرا گل کا مقصد ہے بھی ایسا میل دوں کم کم 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میں ڈیلی بھیجتا ہوں. میں دونوں بھی آ کے قاری صاحب نال تسا رابطہ رکھو کہ رابطہ ضرور ہونا چاہیے. استادی شاگردی دا رابط ضروری ہے. تو تمہارے تک قرب کے اندر ہے. میں کوئی خوشامد نہ پہ کرتا میں مدد تو صاحب کو جناب علی اگے قاری صاحب نے انہوں نے تعریف کی تھی انہوں نے تعریف کر دی میں نہ انہوں نے آ کے میری تعریف کرو ٹھیک ہے نا تو نہ میں انہوں کو آ کے میری تعریف کرو. سمجھ آتی بھئی میں تو لوگ نظر پہ اتنے اچھے قاری تمہارے بولے ماشاءاللہ قرآن کے حافظ قابل ہیں ماشاءاللہ ان کا تقریر بھی میں نے دو بار پر سنی ہے ضرور تھی تو تقریر بھی ہے کہ کرے کچھ آواز ہی اللہ دیتے ہیں. تو گل میں کر دیا سے کتنے گل میں کر دیا سے حدیث پاک کتنے پہنچی آئی تلاوت قرآن دے. ایک حدیث میں پڑھا تو بہت ساری حدیث ایک تو میں واقعہ دے سنا دے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کون حضرت علی رضی اللہ تعالی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں تو نے بیمار کرسی دے دیا بیمار کرسی کی تھی کرو. حدیث پاک یاد ہے جب صبح وجہ نا شام تک 70,000 ملائکہ اس کا بخشی دعا ہوں بھی بیمار کرسی نہ ہوئے جی ایسا کر دیا ہوں یار فلانا پوچھنے سے آیا یار وہ تنی گیا اچھا میں نہ آ گیا میری والدہ بیمار ہے وہ میں کون گھر کوئی جب فلانا چلا دیتے آیا جی آیا چلو بتا سے
مزہ تائیں اس تاری بیمار کرسی نہیں کی وہ تاری نماز جنازہ تے نہیں آیا کہ تساں جاؤ کیونکہ ہر کام اللہ واسطے ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین محبوب فرماؤ میری نماز میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ واسطے اور حدیث ہے جس نے اللہ واسطے پیار کیتا ہے اللہ واسطے دشمنی رکھی ہے اللہ واسطے عطا کیتا اللہ واسطے روکا تو دے مانتا ہے انہاں دا دیکھو نا عشق مار کرا بھئی اس سال چنگائی کی تھی اسے اور چنگائی کی اور حق المسلم علی المسلم خمس حدیث میں پاک ہے مسلمان تے 5 حق ہے رد السلام سلام دا جواب ہے و عیادت المریض بیمار پرسی کرنا واتباع الجنائز جنازے میں پڑھنا و اجابت الدعوت دعوت کا قبول کرنا تشمیت العاطس ٹھیک کا جواب کار ساتھی حدیث پاک میں مدینہ پاک اپنے دوستوں سنائی ہے سارے دوست ہی جناب فضل الرحمان سے بلغیلہ کر واپس آنے مدینہ پاک کی ایک سارے دوست ہے محمد اکرام اللہ خان ایسا مدینہ پاک ہوٹل بیٹھے تھے میں نے کہا یار تو میاں والی ہوائے نا تا میرے کو تو سا ہوائے کھانا نہ موقع دے سو کو خدمت کرنا انہاں کہ جی تو سوا دونوں یہ اصلا تو کھانا کھوا رہے ہیں اس سے تو بدلہ لینا چاہتے ہو میں کہ یہ نعمت ہی دے سکتا لیکن دلیل قرآن پاک ہے کہ حل جزاء احسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہے دوجا میں یہ حدیث سنائی کہ دعوت دا قبول کرنا یہ مسلمان دے حق ہے اگے و تشمیت العاطس ٹھیک کا جواب ہے اس حدیث ہوتے اگر میں گفتگو کر رہا تھا وہ لیٹ تھی سان تو میں کوشش کرتا پیا میں گالی مقامہ لیکن کوئی نوی گل ہے کہ آگے دی نوی حدیث پاک آگے دی حضرت میں گفتگو کردا چاہتا تو یاد ہے میں جو حدیث پاک پڑھی ہے کہ کم کھانا مساجد بیٹھنا کعبے دی زیارت تے قرآن پاک دی زیارت بھی عبادت ہے تے اگے وَنَظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ عَالِمِ دین چہرے تب نہیں بات علماء نے اللہ پاک نے بڑی شان عطا کی بڑا رتبہ ہے مجھے مصیبت ہے کہ جڑا بندے دی گھروں کوئی گالی منی دی نہ وہ ساری طور مولوی جا بڑے ہاں سمجھو جڑا گھروں نراتا ہوندے نا وہ مولوی دے سر ہوندے انہاں مقام دا پتہ نہیں اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمایا اکرم العلماء یہ گل میں آپ نے گرو پہ کرتا میں مالے جو کہے بندے نہیں گل آکی بھئی تو صحیح گل کریں گی ٹھیک ہے نا مطلب کوئی آگے کوئی ہوندے ہی میں ویسے ہر جگہ پہ حال ہے میرے آقا علیہ السلام فرمایا اکرم العلماء فإن ورثۃ الانبیاء فرمایا علماء دی عزت کرو کہ علماء انبیاء دے وارث ہیں اکرم العلماء فرمایا علماء دی عزت کرو فإنہم ورثۃ الانبیاء کہ بے شک وہ انبیاء دے وارث فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ و رسولہ فرمایا کہ علماء دی عزت کی تھی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جنا حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کی تعلیم سے وینن دروازہ نن کھٹکا بھئی میں جی آیا ہوا یہاں تو سنبھال دروازہ آپ فرمایا تو سنجھے لے آئے کرو دستک نہیں کرو میں بات نہیں کروں انہاں کا جی العالم فی قومی کن نبی فی امتی عالم اپنی قوم انج ہوندے جی نبی اپنی امت دے اندر اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں ساری زندگی اپنے اساتذہ دے نال اس طرح پیش آیا ہن جناب سارے استاد اگر 5 منٹ جماعت کو لیٹ دیا جاتا ہے شور مچانے ہیں اللہ کر دیا جی 1 منٹ برداشت وہ کدے گئے جی وہ جی ختم دے گئے اچھا وہ حلوہ شلہ مل گیا بدل گفتگو کی تھی تو دوستو علماء دا بڑا مقام ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام فرمایا العلماء مفاتیح الجنہ فرمایا علماء جنت دیا چابیاں میرے آقا علیہ السلام فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث ہیں یحب مال السماء فرمایا
فرمایا علماء دے نال آسمان والے پیار کر دیں. اور اگے حدیث پاک تے الفاظ میرے آقا علیہ السلام فرمایا جڑا عالم فوت ہوندے سمندر دی مچھلیاں انہاں کن بخشی دی دعا اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا اذا مات العالم صبر اللہ علمہ فی قبرہ یونس الى یوم القیامت ویذر حوام الارض. فرمایا جڑا عالم فوت ہوندے نا اس دا علم سوڑی صورت وچ آ کے تے اس نو سکون دیندا ہے. یونس الى یوم القیامت نو سکون دیندا ہے حسین شکل دے اندر آ کے ویذر حوام الارض اور دے کول زہریلے جانوراں نو دور کر دے. کیوں نہ یہ یار بڑاؤ یا قبر کی کام ہے اتھ والے یاد تو جان دے ہو نال ان تے ایکسیڈنٹ دی تے پہلی جیب جاد کو مار دے موبائل دا اس بٹو دا بولو تو تو کٹ کے دے پیچھے کا جا چھوڑ کے دی تم ڈال دے اتھ والے یاد اے او یار ہے یا قبر کی نال دے اپنے بچن علم دین سکھاؤ وہ کوئی نہیں مردا اللہ نے دشمن کو دے دے اللہ پاک ہر کہیں کے رزق دے اپنے بچے کو علم سکھاؤ تاکہ تمہاری قبر بھی روشن ہوئے تمہارا صدقہ جاری ہو. اور علم یاد رکھو قبر وچ کیڑی چیز کام آئی ہے علم اور قبر قرآن کام آئی. حدیث پاک یاد ہے نا کہ جس کو بندہ قبر ویندا ہے تے عذاب آندے تے سورت ملک ہر پاسوں آندی رکاوٹ بن گئی. عذاب آدے میں خود نہ آیا میں بلنا دے تے سورت ملک یاد تھی میں بھی اللہ کا کلام ہوں اللہ کی برکات میں یا اللہ یا بن کلام کی برکات دے جائے کلام اللہ بڑی عذاب بڑھ کے ایک عذاب قبر ان کی کام آتی جتے ہر کوئی چھوڑ میں تھی قرآن آسی علم آسی سونے آقا علیہ السلام تشریف لے آسی قبر دے اندر سن دے نور آدھر بات دے دیدے بات مر ربو کا تیرے رب کون ہے ربی اللہ ربی اللہ ماں دینوں کا تیرے دین کے رہے دین الاسلام. تیسرا سوال ما كنت تقول في هذا الرجل اس مرد بارے کیا آتا ہے ہوا رسول اللہ ایک تو میرے رسول پاک ہے. جواب ملتی بندے سچ چاہتا ہے نو کلمہ دل سو جاری میں دنت ہوتی فَأَفْرَشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اس کو جنتی لباس پہناؤ جنتی بستر بچھاؤ تے جنت کا دروازہ کھولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں پھر اس کالی کی والے کے لیے طویل دوالت آنی بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بیمار کرسی کو تشریف لے گئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھانے ہنس کے اندر بڑے خوش ہیں باغ و باغ یہ ہنسیاں میرے گھر سبحان اللہ. تو آپ نے انہوں کو بٹھایا تے گھر دے اندر ایک برتن دے اندر شہد موجود ہے اس دے اندر ایک بال ہے تے وہ پیالہ جو برتن ہے بڑا چمکیلا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق تین موجود ہیں تے گفتگو ہوئی کہ اتنا تک کھانا لے کے نہیں جب تک انہاں کھون کو پہلے تو کوئی گفتگو نہ کی گئی کھون تو پہلے کوئی نہ کوئی گفتگو کرنا. آپ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ ٹھیک ہے سب نے آگے کہ آپ سب نے سردار کے محترم گفتگو آپ انہاں تینہ چیزیں تو تے گفتگو کرنا کیڑی کیڑی شاید اس دا ایک بال مبارک ہے تے اس برتن چمکیلا یہ تو گفتگو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا الدین انور من القصد وذکر اللہ تعالی احلی من العسل والشریعت ودق من الشعر. آپ فرمایا دین اس برتن زیادہ چمکیلا زیادہ روشن اور فرمایا شریعت اس بات میں زیادہ باریک ہے. اللہ دا ذکر دوسرے نمبر دے ذکر فرمایا نا کہ اللہ دے ذکر دی مٹھاس شہد بھی زیادہ ہے. اللہ دا ذکر شہد باقی تو بھی مٹھا ہے تے شریعت اس بات میں زیادہ باریک. یہ تین گلیں جو آپ نے فرمائیاں نا تے پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین تے ہوتی ہے. آپ فرمایا الجنت انور من القصد والنعیم احلی من العسل والطریقۃ ادق من الشعر. فرمایا جنت
اس برتن تو زیادہ روشن ہے، اندیاں نعمتاں شاید تو زیادہ میٹھیاں تے طریقت بات تو زیادہ باریک ہے۔ علماء شریعت والے، اولیاء طریقت والے، طریقت والے شریعت والا دے شاگرد ہیں اور شریعت والے طریقت والا دے مرید ہیں، اور یہ لازم ملزوم ہے، ایک وہ دو چیزاں جدا نہیں۔ شریعت بھی اللہ رسول دی معرفت سکھان دی، طریقت بھی اللہ رسول دی معرفت سکھان دی۔ انہاں تین گلاں دے بعد حضرت سونے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی باری آئی کہ آپ نے کیا فرمایا۔ میں موضوع تروڑ کے نہ نکلا، ہوں تو پتہ لگی کہ میں گل کیوں دی، قرآن کا ذکر آتا ہے، قرآن کی گل لکھی ہے نا۔ آپ فرمایا القرآن انور من التصدیق وقرات اہدا من الاصل والتفسیر ودق من الشارع۔ فرمایا قرآن اس برتن کو زیادہ روشن اور قرآن کی تلاوت شاید یعنی ماچھی کو زیادہ میٹھی ہے، اور اس کی تفسیر قرآن پاک کی تفسیر جو ہے انہاں دلہ تو زیادہ باریک ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی تفسیر اس بال کو زیادہ باریک ہے، بال کو زیادہ باریک ہے۔ کہ یہ فرمایا قرآن کی تلاوت شاید تو میٹھی ہے، میں ہو غلط نہ پیا پیچھے ذکر اللہ دا شاید تو میٹھا، میں چپ کر گیا، میں کم لمبا بیٹھی گئے۔ ہوں اتنے فرمایا قرآن کی تلاوت ایک بزرگ گزرے جی، انہوں نے اپنے پیر کامل فرمایا یہ آیت ہے پڑھنی ہے کتنی مرتبہ؟ دوسری پڑھو۔ فرمایا 9,01,000 مرتبہ آیت پڑھنی۔ وہ گھر ہے تو آیت بھول گیا بھی کیری پڑھنی۔ فرمایا ہوں میں کنی حضرت صاحب کو پوچھا بھئی کیری آیت ہے؟ فرمایا قرآن دی جو آیت ہے 9,01,000 مرتبہ پڑھ دیا جو آیت نہیں چاہے قرآن اتنی بار پڑھا نا کہ انہوں نے پیر کو پتہ لگا، فرمایا یہ 9,00,000 9,00,000 انہوں حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ ایک مہینے رمضان شریف قرآن دے ایک ایت ختم کر دیا، ایک رات نو ایک دن نو ایک نماز تراویح، مزہ آئی نا۔ ہوں تو سن جیسا جناب علی ختم دے بیٹھے ہونے ہیں تو نال علی گوچ میں نے اس بار پڑھا ہوا کہ نہیں پڑھا ہوئے تھے، ہاں یہاں سے پاس بیٹھا بھائی فلانا جڑا ہے نہیں پڑھی بیٹھے یار ہوئے آئی میرا انداز کرا کہ نہیں راز کو حل ویلی پلیٹ کے میرے انداز کرا۔ ہاں مقصد ہے قرآن کی تلاوت کرو، یہ بڑا بد ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 15 سال عشاء تو بعد پورا ختم کیتے اور آپ کے بارے میں پڑھتا پیام کہ آپ 1,000 رکعت ہر روز پڑھ گیا نا، رکعت ہوئی کی تو قرآن پڑھی دے مزہ آئے نا۔ 1000 رکعت تو ساتھ دینا شب برات آن دی 100 رکعت پوری نہ کر سکتے، 100 رکعت پوری نہیں دی سارے کو لکھتا ہے رشتہ دار ہے دادا لگتا ہے دادے دا بھائی آئی تو میں نوافل نتیجہ دستا ہوں نتیجے آمان 2 رکعت نماز پڑھو تے 7 بار کل شریف تے 70 بار استغفار ہے استاد جی اچھی کی پڑھ کے حال یہ میں سب کرتا ہے۔ تو مقصد گل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نمبر آ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیتا کہ قرآن کی تلاوت یعنی قرآن اس برتن زیادہ روشن اور فرمایا قرآن کی تلاوت شاید میٹھی ہے اور فرمایا ان کی تفسیر اس بال زیادہ باریک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا جیسے بارے میرے آقا علیہ السلام فرمایا آنا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر سقفها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابا۔ کیا فرمایا آنا مدینۃ العلم میں علم کا شہر و ابو بکر اساسها تے حضرت ابو بکر ان کی بنیاد و جدار عمرها تے حضرت عمر دیوار
وعثمان سقوا اور عثمان دا چھت والی جو باغوات علی تلوار اللہ اکبر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا الدیپ انور من التست اور فرمایا وکلام الدیپ احلی من العسل. اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلبہ ادق من الشعر. فرمایا اے مہمان آمر والیاں ہستیاں اس برکت تو زیادہ روشن ہے. اور فرمایا انہا مہمانہ دا کلام شاید ماکھی تو بھی مٹھا ہے. اور فرمایا انہا دے جڑے قلوب ہیں انہا دے جڑے دل ہیں فرمایا اس بال تو زیادہ باریک ہے. اے محبت آئی آپس زیادہ یہ اس گل دی سمجھ آوانی فتنے ختم. تو دوستو بزرگوں تقریب ہوتی گئی. میں کیوں کچھ بیان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑی شان ہے. جس دن بلکہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی نا گیلان دے اندر 1100 لڑکے پیدا ہوئے. اللہ سارا کو لڑکے عطا اور سارے ولی کامل ہوئے اور آپ مادر دار بنی ہیں. آپ کی والدہ کو پوچھا گیا نا کہ جی آج روزہ ہے کہ نہیں؟ بدل کے اندر اگے بدل ہوئے رہا چاند اپنی پتہ چلا. آپ فرمایا میرے چاند عبد القادر نے دودھ نہیں پیتا لگ گئے روزہ ہے. مائی صاحب فرمایا پورا رمضان دن میں کھانے پینے دودھ بھی نہ پیتے. غوث اعظم متقی ہر آن میں ماں کا دودھ چھوڑا ماہ رمضان میں. اور انہوں نے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب وچ اللہ دے محبوب اسلام کی پیار تے فرمایا اے اللہ دا بھی محبوب ہے تے میرا بھی محبوب ہے. تے فرمایا اس دا اولیاء دے اندر او مقام ہے جڑا میرا رسولہ تے نبیہ بھی مقام ہے. یہ بھی یاد رکھو اللہ دے محبوب علیہ السلام دا جڑا دیدار ہوندا ہے وہ حقیقت ہی پیار دا دیدار ہے. من رانی فی المنام فقد رانی. فرمایا جس نے میری خواب کی زیارت کی تو اس نے حقیقت میری زیارت کی. ایک حدیث الفاظ ہے من رانی فی المنام فقد را الحق. جس نے خواب کی میری زیارت کی تھی اس نے حق کی. اگر الفاظ ہے کہ شیطان میری صورت نہیں آ سکتی. ایک حدیث ہے من رانی فی المنام فقد جرانی فی الجنت. جس نے میرا خواب بھی دیدار کی تن قریب جاننا بھی دیدار کی. حضرت کہتا حضور صاحب دی برکات خیر کی دی خواب بھی بڑے دیدار کی دے تے آقا علیہ السلام دے فرمان ہی تے آپ نے پہلے بڑا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں چراغے بازار پر اسی کیسے پروانہ مار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. بھول کیا میری آنکھوں میں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں. کوئی تجھ سے کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اللہ نے محبوب علیہ السلام نے کرم کیتا ہے جا اٹھ گئے. ہاں حضرت کیا فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدروں پر بھی برسا دے برسانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے. حرم کی زمین سے میں قدمہ نہ تو سر دے بار چل کے وائے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے جاؤ. میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. قسم چاہ کے آقا اللہ کی قسم میرے آقا آپ زندہ. انہیں تو کہ میں تقریر کر رہا تھا حدیث صاحب نے بتایا تھا پڑھنی بہت تو اس واسطے اللہ پاک
میری بھی حاضری قبول فرماوے اللہ پاک تو ہمیں برکت عطا فرماوے میرے واسطے دعا کرو اللہ پاک وہ کام کرواوے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام راضی ہوں اللہ پاک ادب کی دولت عطا فرماوے ہر ایک دا ادب اپنے اپنے مقام کے مطابق جس نو اسلام نے عزت دی دیے اللہ سانو دی عزت دی توفیق عطا اللہ پاک اس مسجد کو اور زیادہ آباد فرماوے اللہ پاک ملک پاکستان کی حفاظت فرماوے اور سارے حضور دعا دے یا اللہ حفاظت کرنے والا دی حفاظت فرماوے چھوٹے بڑے جتنے ہیں اللہ سب نو پابندی شریعت دی پابندی کرنے دی توفیق عطا قرآن دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے حضرت غوث پاک کی شان